السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی حدیث سن لیجئے۔ مسلمانوں کے حقوق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ چلنا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چھینکنے والے کا جواب دینا۔ فائدہ: مسلمانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت و تعلق کو استحکام دینے کے لیے جن باتوں کی تعلیم خاص طور پر دی گئی ہے، ان میں سے 5 باتوں کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ یہ 5 باتیں بہت اہم ہیں، بلکہ بعض واجب کفایہ کے درجے میں ہیں۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا۔ یہ واجب کفایہ ہے، جتنے لوگوں نے سلام سنا ہے ان میں سے کم از کم ایک کا جواب دینا ضروری ہے، ورنہ سب گناہگار ہوں گے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن ایسی سنت جو واجب یعنی جواب دینے سے افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سلام کے اعتبار سے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سلام کے الفاظ درست ہوں۔ سلام کے الفاظ بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے سلام کے الفاظ درست ہونے چاہیے اور مکمل سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض حضرات سلام علیکم، السلام علیکم اس طریقے کے الفاظ سلام کو گویا کو بگاڑ کر کے کہتے ہیں، تو جیسے لفظ بگڑتے ہیں اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو خاص طور سے سلام کرتے ہوئے سلام کے الفاظ کو درست کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا حق بیمار کی عیادت کرنا، یعنی مریض کی خبر خیریت معلوم کرنا، تسلی تشفی دینے کے لیے اس کے پاس جانا سنت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفت۔ اس میں خاص خیال یہ رہنا چاہیے کہ بعض مرتبہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مستقل جم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھے ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اتنا بیٹھے کہ جس سے دوسروں کو موقع مل سکے عیادت۔ دوسری بات، اس طریقے کی باتیں اس کے سامنے نہ کرے کہ جس سے وہ پریشان ہو، مایوس ہو، بلکہ اس کو تسلی دینی چاہیے۔ اور حدیث شریف کے اندر جو دعائیہ کلمات ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کم از کم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو اس دعا کی برکت سے تو شفا مل جائے گی۔ تیسرا حق جنازے کے ساتھ چلنا، یعنی نماز جنازہ پڑھنا، کاندھا دینا اور تدفین میں شریک ہونا۔ بعض حضرات صرف نماز پڑھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کاندھا نہیں دیتے۔ موقع ہو تو کاندھا دینا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کاندھا دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کسی دوسرے کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا یہ حرام، تو خاص طور سے کاندھا دیتے وقت کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور تدفین میں شریک۔ چوتھا حق دعوت قبول کرنا، یعنی کوئی مسلمان اگر جائز امور میں مدد اور نصرت کے لیے بلائے تو اس کی مدد کرنا، اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، لیکن یہ یاد رہے کہ صرف ایسی دعوت میں شریک ہونے کی اجازت ہے جس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، اور ہمیں اگر یہ معلوم ہے کہ جو دعوت کر رہا ہے اس کی کمائی 100 کے 100% حرام ہے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پانچواں حق چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 باتیں حقوق اسلامی میں سے ہیں اور تمام مسلمان ان حقوق میں برابر۔ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے چھینک کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ مفتی محمد تقی عثمانی مدثر نے چھینکنے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ چھینک کو نہ روکے، اس سے نقصان ہوتا ہے، البتہ چھینک کی آواز کو پست کرے اور الحمدللہ بلند آواز سے کہے۔ چھینکتے وقت اپنے چہرے کو ڈھانک لے تاکہ منہ اور ناک سے نکلنے والی چیز سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر بار بار چھینک آئے 3 بار تک جواب دے، اس کے بعد جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں جن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ چلنا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا اور نمبر 5 چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔